بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ عرض کی قربان جاؤں، مزید وضاحت فرمائیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اور اس قصبے سے پوچھو کہ جس میں ہم تھے، نیز اس قافلے سے جن کے ساتھ ہم آئے۔ سورہ یوسف 12 آیت 82۔ یہاں کن سے پوچھنے کا حکم دیا گیا، قصبے اور قافلے سے یا ان میں موجود لوگوں سے۔ حسن بصری نے کہا، قربان جاؤں، مجھے ظاہری قصبوں قرآنی ظاہرہ کے مفہوم کے بارے میں آگاہ فرمائیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ان سے مراد ہمارے شیعہ ہیں، یعنی شیعہ علماء۔ سوال: ابو محمد حنات کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ان آیات کریمہ کے متعلق پوچھا۔ نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین وانہ لفی زبر الاولین۔ اسے روح الامین نے نازل کیا تیرے پاکیزہ دل پر تاکہ آپ ڈرانے والے ہوں، واضح عربی زبان میں، جبکہ اس کی توصیف اور تعریف سابقہ کتب میں آ چکی ہے۔ سورہ شعراء 26 آیت 193 تا 196۔ سوال: امام علیہ السلام نے فرمایا، منظور حضرت علی علیہ السلام کی ولایت ہے۔ ابو عبیدہ خدا کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے استطاعت اور اس کے متعلق لوگوں کے نظریات پوچھے۔ امام علیہ السلام نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ۔ لوگ ہمیشہ اس بارے میں مختلف عقیدہ رکھتے ہوں گے، سوائے اس کے کہ تیرا رب رحم فرمائے اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت کرے۔ سورہ ہود 11 آیت 118 119۔ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو عبیدہ، لوگ حق بات تک پہنچنے میں مختلف ہیں اور سب یہ ہلاکت میں ہیں کیونکہ حق کو چھوڑ کر باطل کی پیروی کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سوائے اس کے جس پر تیرا رب رحم فرمائے۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان سے مراد ہمارے شیعہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت کے لیے پیدا کیا ہے، اسی لیے ارشاد فرمایا، وَرَحْمَتِي وَاسِعَةُ كُلَّ شَيْءٍ، انہیں اپنی رحمت کے لیے پیدا فرمایا۔ سورہ اعراف 7 آیت 156۔ یعنی امام کی اطاعت کے لیے پیدا کیا، اور امام اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت ہے جس کے لیے فرمایا کہ میری رحمت ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس رحمت سے مراد امام علیہ السلام کا علم ہے، اور امام کا علم جو خدا کے علم سے ماخوذ ہے، اس نے ہر شے کا احاطہ کیا ہے، اور ہر شے سے مراد ہمارے شیعہ ہیں کہ جنہیں امام علیہ السلام کے علم نے احاطہ کیا ہے۔ دوسرے لوگ چونکہ امام علیہ السلام کے علم سے بے بہرہ رہے ہیں، لہٰذا یہ رحمت انہیں شامل نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی رحمت کو پرہیزگاروں کے لیے لکھیں گے، یعنی امام معصوم کے علاوہ باطل اور جھوٹے راہبروں کی اطاعت سے پرہیز کرتے ہیں۔ پھر ارشاد ہوا، یاجدونہ مکتوبًا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اور اسے اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پائیں گے۔ سورہ اعراف 7 آیت 157۔ ان سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے جانشین مولا علی علیہ السلام اور حضرت قائم ہیں۔ وہ انہیں نیکی کی دعوت دیتے ہیں جب آپ علیہ السلام قیام فرمائیں گے اور برے کاموں سے روکتے ہیں، اور یہاں منکر سے مراد وہ شخص ہے جو امام علیہ السلام کے فضائل کا انکار کرتا ہے، جو امام علیہ السلام کے فضائل کا انکار کر دے اور منکر ہو جائے۔
اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے۔ پاکیزہ چیز سے مراد اہل سے علم حاصل کرنا ہے، اور ان کے لیے پلید چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے۔ پلید چیزوں سے مراد مخالفین کے نظریات ہیں اور ان کی گردن سے سنگین وزن اتارتا ہے۔ یہ وہ گناہ ہیں جو امام کی معرفت سے پہلے انجام دیے، اور وہ زنجیریں جو ان کے کندھوں پر تھیں۔ زنجیر سے مراد وہ باتیں ہیں جو امام علیہ السلام کے فضائل کے انکار میں کہی تھیں، تو جب انہوں نے امام کی فضیلت کو پہچانا تو ان کا بوجھ اترا، اور بوجھ سے مراد گناہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا تعارف کروایا تو جو ان پر ایمان لائے، یعنی امام پر، اور ان کی عزت کی اور ان کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نازل ہوا، وہ کامیاب ہیں۔ یعنی جن لوگوں نے جبت اور طاغوت سے دوری اختیار کی، اور سے مراد فلاں فلاں اور فلاں شخص ہیں، اور عبادت سے مراد ان کی اطاعت ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَأَنِیبُوا إِلَىٰ رَبِّکُمْ وَأَسْلِمُوا، سورہ زمر 39 آیت 54۔ اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ اور اس کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر لو۔ پھر انہیں بدلہ دیتے ہوئے یہ فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَفِی الْآخِرَةِ، سورہ یونس 10 آیت 64۔ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں خوشخبری ہے، اور امام انہیں قائم کے قیام، ان کے ظہور اور دشمنان اہل بیت کے قتل ہونے، اور آخرت کی نجات اور محمد و آل محمد کی بارگاہ میں حوض کوثر پر حاضر ہونے کی خوشخبری دیتا ہے۔ سوال: ابو حمزہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کریمہ کے متعلق پوچھا، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُکِرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَیْہِمْ أَبْوَابَ کُلِّ شَیْءٍ رب العالمین، سورہ انعام 6 آیت 44 تا 45۔ جب انہوں نے ان چیزوں کو بلا دیا جو انہیں تذکر دی گئی تھیں تو ہم نے ان پر سب چیزوں کے دروازے کھول دیے۔ جواب: امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو چیز انہیں یاد دلائی گئی تھی جب اسے بھلا دیا، یعنی جب انہوں نے امیر المومنین علی علیہ السلام کی ولایت کو چھوڑ دیا جبکہ انہیں حکم دیا گیا تھا۔ سوال: خسیمہ کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کریمہ کے متعلق پوچھا، یوم یاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانہا، جس روز تمہارے رب کی بعض آیتیں آ جائیں تو کسی انسان کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا۔ سورہ انعام 6 آیت 158۔ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا اس سے مراد ہم اہل بیت کی محبت اور مدد ہے۔ سوال: میں نے عرض کیا اللہ کے نزدیک کس کی زیادہ قدر و قیمت ہے، زبان سے مدد یا ہاتھ سے یا دل سے محبت؟ اہل بیت کی۔ جواب: امام نے فرمایا اے خسیمہ، زبان سے ہماری مدد تلوار سے مدد کی مانند ہے، اور ہاتھ سے مدد زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔